وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کیا کرو۔ صرف 3 لفظ ہیں، 3 لفظ۔ ان 3 لفظوں کے اندر اللہ پاک نے ساری معاشرت سمو دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بات کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ لوگوں کے ساتھ پیار سے بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، اچھے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ بات کیا کرو۔ یہی مطلب ہے نا، حسناً، اچھا جو طریقہ ہے۔ یعنی یہ مطلب تو نہیں کہ بات کرتے وقت ایسے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چھٹ کے پہ آ جاؤ، کہ دوسری دفعہ وہ تم سے منہ لگانے کا اس کو دل ہی نہ کرے، تم سے بات کرنے کو اس کا دل ہی نہ ہو۔ تو فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات کرو، کہ بات کرتے وقت وہ یہ سمجھے کہ آپ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جب آپ اس کو یہ جتائیں گے نا کہ آپ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ اس کے بڑے درد مند ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی بات کو سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اس کے دل لگی تو وہ یقیناً قبول بھی کرے گا۔ اور اگر آپ ایسے کرخت لہجے میں بات کریں کہ جس طرح عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے وقت اگلے بندے کو کاٹ دیتے ہیں، الفاظ کی شکل میں وہ کانٹے چبوتے ہیں اگلے بندے کے دل میں، ہوتے ہیں نا ایسے بات کے ساتھ، ایک تو ان کا لہجہ اتنا کرخت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب میں کسی صاحب علم بندے کو، جو علم کا مدعی ہے، اپنی طرف سے وہ علم کا دعوے دار ہے، یقین جانو جب اس بندے کو اس طرح میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، نہ چاہے وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہو یا کسی اور کے ساتھ، تو دل جو ہے وہ سخت خون کا آنسور ہوتا ہے کہ جو علم بندے کو اخلاق نہ سکھائے، وہ علم اس بندے کو جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ علم پڑھنے کے باوجود بھی، قرآن پاک پڑھنے کے باوجود بھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی ایک بندے کے اپنے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، تو ایسے علم کو آگ لگاؤ۔ اس سے تو ایک جاہل آدمی بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت ان کو کاٹ نہ کھایا کرو۔ اور ایسے جو لوگ ہیں نا، چاہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یا کسی غیر کے معاشرے کے اندر ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ایسے لوگوں کو اپنے نماز روزے کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، نماز روزے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ جس آدمی کی زبان گندی ہے نا، یقین جانو اس کا نماز، اس کے روزہ، اس کے تہجد بھی قیامت والے دن اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ میں نے وہ اس دن حدیث سنائی تھی نا، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی تہجدیں پڑھتی ہے، بڑی تسبیحات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان گندی ہے، تو آپ نے کیا فتویٰ دیا تھا؟ جی، کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی نا۔ اور اس کے مقابلے میں جس کی زبان اچھی تھی، فرضی عبادت کرتی ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا؟ تو اس حدیث میں کیا پیغام ہے؟ اپنی زبان اچھی کرو، اپنا بول اچھا کرو، بات کرتے وقت اگلے بندے کے ساتھ لہجہ اپنا اچھا رکھو، تو انشاءاللہ تمہاری فرضی عبادت تمہیں جنت کے اندر لے جائے گی۔ اور اگر تمہاری زبان گندی ہے، بات کرتے وقت اگلے بندے کا دل چیر دیتے ہو، تمہارا لہجہ اچھا نہیں ہے، تمہارا انداز اچھا نہیں ہے، تمہاری گفتگو اچھی نہیں ہے، بات کرتے وقت گالی دیتے ہو، تو مت دھوکہ کھاؤ اپنی ظاہری نمازوں سے اور اپنی ظاہر روزے سے اور عبادت سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کے پاس؟ بولو بولو بولو، جلدی کرو، کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔
سورہ طٰہٰ پڑھیے 16واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا، کہ میرے محبوب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہو نا تو اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا، اس کے ساتھ اللہ کا دشمن ہے، اللہ پاک نے فرعون کو قرآن مجید کے اندر اپنا دشمن کہا ہے، تو فرمایا کہ میرے دشمن کے پاس جا رہے ہو تب بھی محبت کے ساتھ بات کرنا۔ اللہ جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم اس کے دوستوں کے ساتھ گندی اور غلط اور کرخت زبان استعمال کر کے کون سی جنت لینا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ سب بھائیوں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، اور کیمرے کے ذریعے جہاں جہاں میری آواز جائے گی سب کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنی زبان اچھی رکھو، اپنی زبان اچھی رکھو گے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی لوگوں کے درمیان باعزت طریقے سے زندگی گزار سکو گے، اور دن قیامت کے انشاءاللہ عزت کی زندگی ملے گی۔ ہمارا